رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام کنز الایمان کی خصوصیات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کے ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں یاد رکھیں، جو حسن، خوبی، ربط و نظم اور روانی بیان الفاظ قرآنی میں ہے، ان کی جھلک اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن میں نظر آتی ہے۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس خوبصورتی اور کس طرح سید اعلیٰ حضرت نے زبان کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح ترجمہ کیا ہے۔ ایک ورڈ ہے نبی، قرآن کریم میں یا ایہا النبی آیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا اے نبی، کچھ نے کیا اے پیغمبر۔ اب قرآن مقدس میں لفظ نبی اور رسول کئی جگہ آئے، ترجمہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ کرے۔ رسول کا ترجمہ پیغمبر، یہ تو ظاہر ہے، لیکن نبی کا ترجمہ پیغمبر یہ انکمپلیٹ یعنی نامکمل ہے۔ اب امام احمد رضا کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، یا ایہا النبی کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر بتانے والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے نبی کا ترجمہ اس اسلوب سے کیا ہے، لفظ کی معنویت اور حقیقت آشکارا ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے لغت کو، ڈکشنریز کو، تو آپ کو پتہ لگے گا قاموس یہ عربی کی لغت ہے، قاموس اور دیگر لغات میں نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہی لکھا ہے۔ نبی کا معنی مصباح اللغات میں بھی غیب کی خبر دینے والا لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانا، پیشن گوئی کرنا، خدا کی طرف سے پیغام بری، یہ نبی کا معنی لکھا ہے۔ اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے جب نبی کا ترجمہ کیا تو کس شاندار انداز سے کیا کہ جو عربک ڈکشنریز کے اندر نبی کا معنی بتایا گیا ہے اس کا مفہوم بھی آ گیا، وہ ہے اے غیب کی خبر بتانے والے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے یا دیگر لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ اے نبی کیا یا اے پیغمبر کیا، لیکن اے نبی اور پیغمبر یہ ترجمہ یا ایہا النبی کا انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ وہاں نبی کی معنویت آشکار نہیں ہوتی۔ اس معنویت کو ظاہر کرنے کے لیے امام عشق و محبت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبر بتانے والے، جس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں یہ غیب کی خبریں بھی دیا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم غیب عطا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 47 میں ہے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے آسان ہندی اور روحیل کھنڈی زبان کا بھی استعمال اپنے اس ترجمے میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 47 یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اور ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 64 اہل الکتاب۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے ان کا ترجمہ کرتے وقت کہیں کتاب والوں لکھا ہے اور کہیں کتابیوں لکھا ہے۔ کتاب والوں اور کتابیوں دونوں عام فہم الفاظ ہیں اور مطلب ہے اہل کتاب، یعنی جنہیں کتاب دی گئی، لیکن کتاب والوں اور کتابیوں لکھا، اہل کتاب ترجمہ نہیں کیا اس کا۔ کیا لکھا
کتاب والوں اور کتابیوں کیوں لکھا؟ اس لیے کہ جن قوموں کو کتابیں یعنی توریت، زبور اور انجیل دی گئی، انہوں نے ان کتابوں کی تکذیب کی، ان کتابوں کو جھٹلایا اور ان پر عمل نہ کیا، اور رسولوں کو بھی جھٹلایا اور دین حق سے پھر گئے، لہٰذا وہ کتاب کے اہل یعنی کتاب کے ماننے والے تو نہ ہوئے۔ اس لیے امام عشق و محبت نے اہل کتاب ترجمہ نہیں کیا بلکہ کتابیوں اور کتاب والوں ترجمہ کیا۔ ایسے ہی ایک ہندی ورڈ ہے نیگ، اور ایسے ہی ایک ہندی ورڈ ہے کامیوں، اس کا بھی استعمال امام عشق و محبت نے اپنے ترجمے میں کیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیگ ان کے رب کے پاس ہے۔ یہاں لفظ اجر کا ترجمہ امام عشق و محبت نے نیگ کیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی خوشی کی تقریب میں رشتہ داروں کو نیگ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہندوستانی رسم ہے، اور نیگ سے مراد ہے خوشی کا انعام اور اکرام، بخششیں وغیرہ۔ ایک آیت میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، سورہ آل عمران آیت نمبر 136، ہمیشہ ان میں رہے اور کامیوں کا کیا اچھا نیگ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے، میں نے 2 آیتیں پڑھیں، پہلی آیت میں اجر کے لیے اجرت، اجر یا ثواب وغیرہ نہ لکھ کر نیگ لکھا، اور آیت نمبر 2 میں عاملین کے ترجمے کے لیے کام کرنے والے یا اچھا کام کرنے والے یہ نہیں کیا بلکہ اس کے بجائے کامیوں لکھا، اس لیے کہ آجر یا مزدور یا کام کرنے والا اجرت یا محنتانے کے لیے کام کرتا ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ لیکن کامی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی اجر کی لالچ کے مالک کی خوشنودی کے لیے محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ اب یہاں لفظ نیک پر غور کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ عاملین کو نوازتا ہے، اور یہ اس کا فضل و احسان ہے، وہ عاملین کو نیک دیتا ہے یعنی نوازتا ہے، اور عاملین بہت کام کرنے والے، نیکی کرنے والے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور لگن سے کام کرنے والے کو کامی اور کام کرنے والوں کو کامیوں کہا جاتا ہے۔ یہ روہیل کھنڈی بولی ہے، یعنی امام احمد رضا نے منشأ قرآن کے مطابق نیگ اور کامیوں کا استعمال ترجمے میں کر کے اس کو معنویت سے بھر دیا ہے۔ اس لیے کام کرنے والے ترجمہ کیا جاتا، آجر ترجمہ کیا جاتا، تو یہ کام کرنے والے جو کام کرتے ہیں یہ تو ایک وقت کے لیے کرتے ہیں، محنتانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن کامیوں اسے کہا جاتا ہے جو صرف محض اپنے مولا کی رضا کے لیے کام کرتا ہو۔ اس لیے امام عشق و محبت نے یہاں کامیوں استعمال کیا تاکہ ترجمہ بھی ہو جائے اور معلوم بھی ہو جائے یہ جن کے اجر کی، جن کے نیک کی، جن کے ثواب کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا کامیوں بول کر کے اس کے معنی تفسیری کو بتا دیا، اس کی معنویت کو بھی بتا دیا۔ ورڈ ایک ہے، روہیل کھنڈی زبان کا ہے، اور اس طرح امام عشق و محبت نے استعمال کیا ہے کہ بالکل معنویت سے وہ بھرا ہوا ہے، لبریز ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں جہاں بغضاء اور عادہ کا لفظ آیا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ دشمن یا دشمنی نہیں لکھا، دیگر مترجمین نے اس کا ترجمہ دشمن اور دشمنی لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا جب تم میں بیر تھا۔ بیر یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس میں بڑی بلاغت ہے۔ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ امام عشق و محبت نے اپنے ترجمے میں ہندی زبان کا بھی استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی کوتکوں اور کرتوتوں کا استعمال سید اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99 میں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ امام احمد رضا نے تعملون کے لیے کرتوتوں بھی لکھا ہے اور کوتکوں بھی لکھا ہے۔ عام طور سے کرتوت کا استعمال برے کام ہی کے لیے ہوتا ہے، جیسے کالے کرتوت، کوتک، اس سے مراد کام بھی ہے اور اس کا ایک معنی فریب اور ناشائستہ بھی ہے، لہذا ان لفظوں میں
بڑی معنویت ہے، اور امام احمد رضا نے یہاں بھی منشأ قرآن کا خاص خیال رکھا، اور یہ ترجمہ بھی اسلوب قرآن سے قریب تر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ یہ اصل میں سورہ آل عمران آیت نمبر 99 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں ان لوگوں کی ناشائستہ حرکات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے توریت اور انجیل میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی ہیں ان صفتوں کو چھپا دیا تھا، تو ان کی کرتوتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی ناشائستہ حرکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ لہذا یہاں ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، اس لیے کام لفظ تو کامن ہے، کام اچھے کام کو بھی کہتے ہیں، کام برے کام کو بھی کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کہتے کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں تو پھر اس آیت کے ماقبل اور ما بعد سے جو ایک معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مراد ہے ان لوگوں کی ناشائستہ حرکتیں، ان لوگوں کے برے کام کہ جنہوں نے توریت اور انجیل سے آقا کریم کی صفات کو چھپا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا کوتک، اور اس کوتک سے پتہ لگ گیا کہ یہاں مراد ہے فریب، دھوکہ، ناشائستہ حرکتیں۔ لہٰذا ترجمہ امام عشق و محبت نے کیا کوتکوں، تاکہ ترجمہ بھی ہو جائے اور اس کا معنی تفسیری بھی واضح ہو جائے۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے ان گنت آبشاروں کا ترنم پھوٹ رہا ہے اور سننے والا جھوم اٹھتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسی حسن کو انہوں نے اردو زبان کے الفاظ میں بھی باقی رکھا ہے۔ آئیے اس کی جھلک ملاحظہ کیجیے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اب ترجمہ پڑھیں اعلیٰ حضرت کا۔ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کی جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ جو چیز ہم قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتے وقت جو ایک تسلسل، ایک روانی محسوس کرتے ہیں، وہی تسلسل اور روانی کی جھلک ہمیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اب ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں۔ جو روانی، جو تسلسل، جو تنغم، جو صوتی حسن قرآن کریم کے ان آیات کے الفاظ مبارکہ میں پایا جاتا ہے، اس کی جھلک اس ترجمے میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ
امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمے کے اندر بھی ایجاز اور بلاغت کا استعمال کیا، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس کا ترجمہ حضرت نے کیا اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا، یعنی لفظ رچنا میں جو بلاغت اعلیٰ حضرت نے یہاں استعمال کی ہے اس کا جواب نہیں۔ یہ ہے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کچھ لسانی جائزہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت سے سچا عشق عطا فرمائے اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کو پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔